ہر کسی کے پاس سب کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ جتنے مکمل نظر آتے ہیں اتنے ہی منتظر ہوتے ہیں معجزوں کے، لیکن پتہ ہے وہ مطمئن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے تعلق چٹانوں کی طرح مضبوط رکھے ہوتے ہیں۔ انہیں یقین ہوتا ہے وہ دعاؤں میں رونے والے ہوتے ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مشکل وقت میں کبھی جو دل تنگ ہونے لگے تو مت گھبرانا، بس اسی سے حال دل کہہ دینا، دل کی تنگی کو آنسوؤں میں بہا دینا، پریشانی اور مشکل کو دعاؤں میں ڈال دینا اور اللہ سے صرف صبر مانگنا، کیونکہ آزمائش میں اصل کامیابی صبر ہی ہے، اور صبر کا صلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہم کیوں کسی کے چلے جانے پر یا کسی دعا کی تاخیر پر یا کسی ادھورے قصے پر یہ سوچ لیتے ہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنا بے سکون کر لیتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حقیقت اور وسوسوں میں فرق ہے، اور ہمارے ہر وسوسے کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ پھر کس بات کا خوف ہے؟ جان لو زندگی اسی کا نام ہے، گرنا اور گر کر سنبھلنا۔ پھر جو نہیں ہے ان کے حق میں سلامتی کی دعا کرو، اور جو ہے ان کے لیے پردہ داری کی، تاکہ رشتے قائم رہ سکیں۔ اس دنیا کے لوگوں کو تم کبھی خوش نہیں کر سکتے، اس لیے اگر اللہ کی نظر میں سرخرو ہونا ہے تو اپنے اوپر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں پر رحم کرو، اور کچھ بھی ہو جائے اس زندگی کے سفر میں چلنا کبھی نہ چھوڑنا۔ کب کون اس جہاں سے رخصت ہو جائے نہیں معلوم، اس لیے جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو، اور ان لوگوں کی فکر کرو جو اس سفر میں ساتھ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں اس زندگی کے سفر میں آپ کی ضرورت صرف اللہ ہے، کوئی انسان نہیں۔ مقدر میں لکھے ہوئے کا ملنا ہر حال میں لازم ہے، مگر دعائیں تو ناممکن کے لیے ہی ہوتی ہیں، ان کے لیے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر میں دعا کیوں مانگوں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا پتہ اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے۔ کیا پتہ وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو۔ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے جو تم خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، اور تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ وہ ماضی نہیں نیتیں دیکھتا ہے، اور جو پاک دل لے کر اس کے روبرو جاتے ہیں وہ ان کی مدد کے لیے پوری کائنات کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نہ امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، اور ہر منزل پائی جا سکتی ہے، بس تم اللہ پر یقین رکھو۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہاری خوشی کے ہی ہوں گے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اور مجھے محسوس ہوا کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے،
جو الفاظ نہ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسا ہی سمجھنے دینا چاہیے۔ بس جو جہاں ہے وہیں رہنے دو، صحیح وقت کا انتظار کرو۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں ہے، بس اللہ راضی رہے یہی کافی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، پھر بھی اللہ نے انہیں دنیا کی ساری نعمتیں دی ہیں، انہیں لگتا ہے وہ سکون میں ہے اور مطمئن ہے، لیکن یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات ہے کہ اللہ نے انہیں آخرت کی بجائے دنیا میں ہی سارا آرام اور ساری آسائشیں دے دی ہیں۔ اس بات پر غور کیجیے گا، کیا آپ اپنے رب سے دور رہ کر بھی خوش ہیں؟ ایک دن ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اپنے معاملات میں ضرورت سے زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز کا ہماری خواہش سے بہترین انتظام کر رکھا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے پھر اللہ اسے چن لیتا ہے۔ وہ اتنا پاک ہے کہ جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ عشق والوں کو اپنی راہ میں قربان کرنے کے لیے، محبت والوں کو اپنی رضا میں راضی رہنے کے لیے، صبر والوں کو اپنی راہ میں آزمائش سے گزر کر پاک ہونے کے لیے چنتا ہے۔